بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دی جائے اس کو مالک بنا کر دی جائے۔ زکوٰۃ میں اباحت کافی نہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تملیک ہوتی ہے اور ایک اباحت ہوتی ہے۔ تملیک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کو دیں اس کو مکمل اختیار دے دیں۔ اب اس کی مرضی ہے وہ چیز اپنے اوپر لگائے، کسی دوسرے کو ہدیہ کر دے یا کوئی بھی شکل اختیار کر لے۔ اباحت اس کو کہتے ہیں کہ آپ صرف سامنے والے کو استعمال کے لیے دے دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص افطاری کا دسترخوان بچھا دے اور لوگ آ کے اس دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ اب اگر ایک شخص اس دسترخوان میں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگے اور آپ اس کو نہ روکیں کہ بھئی مرضی ہے آپ یہاں کھائیں، اپنے ساتھ لے جائیں، کسی کو دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ افطار کا دسترخوان اس سامنے والے کو بطور ملکیت کے رکھا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ وہ اگر اپنے ساتھ لے جانے لگے اور آپ ہاتھ سے پکڑے کہ نہیں جی یہیں پہ کھانا ہے بیٹھ کے، تو گویا آپ نے اسے پابند کیا کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ اباحت ہے دوستو۔ تو زکوٰۃ کے اندر شرط یہ ہے کہ جس مستحق کو دی جائے تو اس کو مکمل مالکانہ حقوق دے دیے جائیں، ملکیت دے دی جائے۔ اس سے یہ بات بھی اور یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والے میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ لہذا کسی چیز کی تعمیر میں چاہے وہ کتنی ہی مبارک چیز ہو، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، لیکن اس کی تعمیرات کے اندر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عمارت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ کی مالک بن سکے، لہذا وہ درست شکل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آج کل بہت اہم ہے اور لوگ اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی مستحق اور غریب مریض کے ہسپتال کا جو خرچہ ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں سے ہم دے دیں۔ بہت اچھی بات ہے کسی کے علاج میں اعانت کرنا، اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں سے دینا۔ لیکن بعض لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اس کو ہاتھ میں نہ دوں بلکہ جا کے ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ جمع کروں، احتیاط کی وجہ سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب جو مریض اور مستحق ہے اس کو نہیں دی گئی، لیکن آپ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر لے گئے اور وہاں جمع کرانا چاہیے، تو آیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ اس میں یاد رکھیں کہ بعض دفعہ زکوٰۃ کی رقم لینے والا خود مستحق ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ خود مستحق نہیں ہوتا لیکن مستحق کی طرف سے وکیل ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وصول کرتا ہے۔ جیسے آپ کسی مدرسے کے دفتر میں جا کے زکوٰۃ کی رقم جمع کراتے ہیں تو وہاں جو بیٹھنے والے صاحب ہیں، جو حضرت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، لیکن وہ طلبہ کی طرف سے وکیل بن کے بیٹھے ہوئے، لہٰذا آپ نے ان کو دے دی تو آپ کی زکوٰۃ پہنچ گئی۔ اب وہ آپ کی طرف سے اس کو مستحق طلبہ پہ خرچ کریں گے، تو درست ہو گئی صورت۔ یہی معاملہ ہاسپٹل میں ہے کہ اگر اس ہسپتال کا جو مینجمنٹ ہے، جو معاملات دیکھنے والے ہیں، اگر وہ اس مسئلے کی باریکی کو سمجھتے ہیں اور علماء سے پوچھ کر انہوں نے یہ نظم بنایا ہے کہ اپنے کاؤنٹر پر جن احباب کو بٹھایا ہو وہ ان غریب مستحق مریضوں کی طرف سے وکیل بن کر وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، لہذا آپ نے ان کو رقم دی، ان سے پرچی لی، اب وہ آپ کی اس رقم کے وکیل بن کر کے اس کو لے جا کر کسی بھی غریب مستحق زکوٰۃ پہ استعمال کر لیں گے، تو اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، جیسے گزشتہ کل کے مسائل میں بات ہوئی تھی کہ بعض چیزیں خرید کر رکھ دی جاتی ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تو ہم بیچ دیں گے، وہ تجارتی چیزیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ
یہ ہوتا ہے کہ کوئی زمین یا پلاٹ وغیرہ خریدی گئی اور بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، اس نیت سے خریدی کہ 1 سال بعد 5 سال بعد جب ہمارے پاس اسباب آئیں گے ہم اس پر اپنی رہائش کا گھر بنا دیں گے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، کوئی جگہ لے لی اور یہ ذہن میں رکھا کہ اس پر اپنا ذاتی گھر بڑا بنائیں گے، ابھی ہاتھ میں اسباب نہیں ہے، جب آ جائے ہم بنا لیں گے۔ تو یہ جو پلاٹ رکھا ہوا ہے چونکہ یہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، لہذا وہ سامان تجارت میں نہیں آئے گا، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی زمین، مکان، پلاٹ جو بھی لیا اور اس میں نیت یہ کی کہ یہ خرید کر اس کو کرائے پر دے دیں گے اور جو کرایہ آئے گا اس کو گھر کے خرچے وغیرہ میں استعمال کریں گے، بیچنے کی نیت نہیں ہے بلکہ کرایہ دار کو بٹھانے کی نیت ہے، اور آج کل یہ بھی عام شکل ہے، یہ بھی سامان تجارت نہیں ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تمہارا لیے کچھ ضروری مسائل تھے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔